السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه۔ فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، جہاں موقع محل کے حساب سے حرمت والے مہینوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے، وہاں پر اسی آیت میں ایک اور بات آ گئی جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ بھی موقع محل کے حساب سے ہی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جہاں ذکر کیا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، نہ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے ان کافروں کا، ان مشرکین کا بھی ذکر کیا ہے جو جان بوجھ کر مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں اور ان کو چن چن کر قتل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، کہ جس طرح وہ تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو۔ اگر وہ تمہیں تنگ کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر تم بھی حملہ ور ہو۔ اور ہم میں ایک کمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا تو ایک ہی جذبہ ہے، اس کا ایک شوق ہے، اور اس کے اوپر یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے مسلمان کی کہ اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ جنگ میں، جہاد میں شریک ہوتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وہ فوت ہونا یا اس کا وہ مرنا وہ شہادت کی موت ہے، اور یہ بہت عظیم موت ہے۔ تو یہ رتبہ جو ہے اور یہ عظیم موت، شہادت کی موت، کافر کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس کو یہاں پہ قتل کیا جائے گا اور وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یہ وہ کفار ہیں جن کا حساب کتاب نہیں ہے، سیدھا ڈائریکٹ جہنم میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں کچھ سمجھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ کفار سے کس طرح لڑنا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہودی، عیسائی، ان کے متعلق اللہ رب العزت نے باقاعدہ قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ یہ ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، وہ کہتا ہے میرا دین ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میرا دین ٹھیک ہے۔ یہودی عیسائیوں سے کہتے ہیں میرا دین ٹھیک ہے، عیسائی یہودی سے کہتے ہیں میرا دین ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے اس بات پہ غور کیا ہوگا کہ مشرکین، یہودی، عیسائی جب مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے کا وقت ہوتا ہے یہ تینوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت یہاں پہ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ مشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، کہ جب وہ ایک ہو سکتے ہیں تو تم لوگ کیوں نہیں ایک ہو سکتے؟ جس طرح وہ ایک ہوتے ہیں تم بھی ایک ہو کہ ان کے اوپر حملہ مارو، ان کے اوپر حملہ کرو۔ اتنے مسلمان ہیں، اتنے مسلمان ہیں، اور یہاں تک کہ جو یہودی، عیسائی، مشرکین ہیں، یہ اس بات سے بہت بہت زیادہ خوف زدہ ہے کہ اگر جس دن یہ مسلمان ایک ہو گئے ہم میں سے کسی کی خیر نہیں ہے۔ اس بات سے یہ ہر وقت خوف زدہ ہے کہ جس دن یہ مسلمان ایک ہو گئے تو اس دن ہماری خیر نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہے، ایک ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے، دوسرا خاموشی سے بیٹھا ہے، اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، تیسرا خاموشی سے بیٹھا ہے کہ میری باری نہیں ہے یا میرے اوپر نہیں حملہ ہوا۔
میرے لوگ نہیں مارے جا رہے، ان کی آپس میں جنگ چل رہی ہے۔ لیکن جب یہودیوں کی باری آتی ہے مار کھانے کی تو پھر وہ سارے، دوسرا کہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں تم حملہ کرو، تیسرا کہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں تم حملہ کرو، وہ کرتے ہیں لیکن مسلمان نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں ہمیں طریقہ کار سکھایا ہے، ثابت قدم رہنے کا ہمیں طریقہ کار سکھایا ہے، ایک جٹ ہو کے رہنے کا ہمیں طریقہ کار سکھایا ہے، متحد ہو کے رہنے کا، تو جب ہم یہ نہیں کریں گے، قرآن و حدیث پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہم علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، ہمارے بیچ میں اختلاف پیدا ہوں گے۔ جب ہم اختلاف کو ختم نہیں کریں گے تو پھر ہمیں جو بھی مارے گا یا جو بھی ہم پر حملہ کرے گا تو ہم چن چن کے مارے جائیں گے، ہم آگے سے جواب نہیں دے سکیں گے، کیونکہ اکیلا بندہ کو 10 لوگوں کو جواب نہیں دے سکتا، اس اکیلے کے ساتھ 3-4 بھی ہوں تو وہ 10 لوگوں کو جواب دے سکتا۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم اختلافات جتنے مرضی ہوں، آپس میں معاملات کی ناراضگیاں جتنے مرضی ہوں، لیکن جب اپنے مسلمان بھائی کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بات آ جائے اور وہ بھی اس کی طرف سے جو مشرکین ہیں، جو مسلمان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اپنی اس ناراضی کو سائڈ پر رکھ کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اس حکم پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح بھی عطا فرمائے گا۔ تو جب ہم حکم پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم غالب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک جٹ ہونے کی اور مسلمان کو آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنے کی، اور ہمارے جو اللہ تعالیٰ ہدایت دے حکمران جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایک جٹ ہونے کی اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔